آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ذرا یہ مہینہ جو آنے والا ہے، جسے ہمراہ قربانی کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس مہینے میں جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی لوگ کرتے ہیں۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد ہر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کرام آتے گئے اور انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے گئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو بھیجا، تو انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، جو ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی انسانوں کو راہ حق، صراط مستقیم کا درس دیتے رہے، سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ انہی پیغمبروں میں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ ہے۔ ان کی سیرت طیبہ پر آج سرسری طور پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بت پرستی کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی قوم میں اپنے نبی کو بھیجا ہے تو جس چیز کی ضرورت تھی، جس طاقت کی ضرورت تھی، وہی طاقت، وہی معجزہ دے کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے اس وقت، اور جادو کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دیتے تھے۔ جادوئی طاقت اس قدر زوروں میں تھی کہ رسیوں سے وہ سانپ، لکڑیوں سے وہ سانپ بناتے تھے، اور جادوئی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پنجے میں کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دے کر کے بھیجا، آپ کو جس عصے سے، جس لاٹھی سے رب نے نوازا، وہ کبھی لاٹھی بن جاتی تھی تو کبھی اژدہا بن جاتا تھا۔ اور جب مقابلہ آپ کا ہوا جادوگروں سے، فرعون کا دور تھا، فرعون نے کہا موسیٰ کے مقابلے میں کون جائے؟ تمام جادوگر مل کر کے جائے، یہی فیصلہ کیا کہ اکیلے کسی کی ہمت نہیں۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تمام جادوگر مل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بڑے میدان میں لوگوں نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور تمام جادوگر گھروں سے رسیاں لا کر کے پورے میدان میں بکھیر دیے، اپنی جادو کے ذریعے سے اس میں جادوئی طاقت کا استعمال کیے تو تمام رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی اور پورا میدان سانپ سے بھر گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پارے کی رسی تھی، کچھ فرماتے ہیں کہ وہ صرف دیکھنے میں سانپ جیسا لگ رہا تھا لیکن تھی وہ رسی۔ بہرحال جو بھی ہو، مگر جادوئی طاقت ان لوگوں نے استعمال کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر کیا دیکھ رہے ہو، اپنی لاٹھی کو چھوڑ دو میدان میں۔ تو وہ جو تمام رسیاں سانپ کی شکل اختیار کی تھی وہ تو دیکھنے میں صرف سانپ لگ رہے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو چھوڑے ہیں تو اتنا بڑا اژدہا بنا ہے کہ تمام سانپوں کو وہ نگلنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں آیا ہے تمام سانپ کو کھا کر نگل کر فرعون کے محل کی طرف بڑھا تو ایک جبڑا یعنی نیچے کا ہونٹ فرعون کے چوکھٹ پہ تھا اور اوپر والا ہونٹ اس کے چھت پہ تھا۔ 80 فٹ چوڑا اس کا محل تھا، 80 میٹر اس کی بلندی تھی، تقریباً اتنا چوڑا اس سانپ کا جبڑا تھا۔ اب سانپ کتنا لمبا ہوگا؟ جھنجھلا اٹھا فرعون، ڈر کے مارے کہنے لگا میں ایمان لے آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جیسے ہی پکڑا لاٹھی بن گئی مگر ایمان نہیں لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں گے، اس وقت حکامہ کا دور تھا، اطباء یعنی طبیب جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، بڑی سی بڑی بیماریوں کو وہ چٹکی بھر میں ختم کر دیتے تھے، بڑے بڑے مریضوں کو فوراً وہ صحت یاب کر دیتے تھے، اتنے بڑے بڑے حکماء، حکیم، طبیب، ڈاکٹرز تھے۔ وہ لوگ اپنی طبی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دے کر کے بھیجا کہ آپ اندھے کو پھونک مارتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی تھی۔ کوڑ کو آپ اگر ٹچ کر دیتے تھے، جس کو کوڑ کی بیماری رہتی تھی تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ مٹی سے پرندے کی صورت، پرندے کی شکل مٹی سے آپ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ یہ تمام باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مردے کو بھی زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بت پرستی کا دور تھا۔ اس قدر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، روایتوں میں آیا جب کوئی سفر میں نکلتا تھا تو 5 پتھر لے کر کے جاتا تھا ساتھ میں، کیونکہ عرب کی سرزمین ریتیلی سرزمین ہے، وہاں پتھر وغیرہ جلدی ملتے نہیں، تو لوگوں کو جب صحرا کے طرف ریتیلی زمین کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا تو 5 پتھر لے کر کے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں پڑھا کہ 4 پتھر لے کر کے جاتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ 4 پتھر رکھ کر کے اس میں برتن چڑھا کر کھانا بنا کر کھاتے تھے، اور 1 پتھر کو رکھ کر کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ پھر جب وہاں سے اٹھاتے تھے، ہڑیا چولہا اٹھاتے تھے تو اپنے خدا کو بھی اٹھاتے تھے اور ساتھ لے کر کے چل دیتے تھے۔ کوئی 4 ہی پتھر لے کر کے جاتے تھے، انہی 4 پتھروں کو رکھ کر کے اس پہ ہانڈی چڑھاتے تھے، لکڑی جلاتے تھے اور کھانا بنا کر کھاتے تھے، پکا کر کھا بھی لیتے تھے۔ 3 پتھر کو تھیلی میں ڈال لیتے تھے، 1 کی پوجا کرنا رکھتے تھے۔ پتھروں کو کثرت کے ساتھ تراش کر بت بناتے تھے اور پوجا کرتے تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ نمرود کا زمانہ تھا اس وقت۔ نمرود نے خواب دیکھا۔ نمرود کی عمر تقریباً 600 سال، ایک روایت میں ہے کہ 800 سال، بہرحال آدھی عمر تک وہ حکومت کرتا رہا اور آدھی عمر تک جوتا کھاتا رہا۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی صرف ایک مزاج بنا رہا ہوں، بنیاد ڈال رہا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جو آج کی گفتگو سنیں گے وہ آنے والی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمرود کا دور تھا۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے جس کی چمک سے چاند اور سورج کی بھی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے اور تمام ستارے اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام ستارے پھیکے پڑ رہے ہیں۔ نجومی کا دور تھا اس وقت۔ خواب جب دیکھتے تھے تو کاہنوں کے پاس لوگ جاتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے،
وہ بھی ایک علم ہے جو ستاروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کی معلومات لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس مذہب میں سارے علوم و فنون موجود ہے وہ مذہب والے صرف گوشت کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ انہی ستاروں کے ذریعے، سورج اور چاند کے ذریعے سے کیسے کیسے علوم و فنون لوگ حاصل کیے۔ جب سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا تو سمندر میں کشتیاں چلتی تھی، کس کے ذریعے سے چلتی تھی؟ ستاروں ہی کے ذریعے سے تو نا۔ آج بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال لوگ کرتے ہیں صرف ستاروں کے ذریعے سے۔ تو جو ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے تھے اسے نجومی اور کاہن کہا جاتا تھا۔ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کاہن نے جواب دیا کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا اور اس کی حکومت چلے گی۔ جیسے ہی نمرود نے اتنا سنا، اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی بھی شوہر بیوی کے قریب نہ جائے، اور جتنی عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں تمام بچوں کو ختم کر دیا جائے، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے بچے تمام بچوں کا قتل کر دیا جائے۔ ایک نہیں، 1000 نہیں، کئی ہزار بچے قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے سیم ایسا ہی خواب دیکھا۔ نجومی نے بھی سیم یہی تعبیر بتائی، فرعون نے بھی ہزاروں بچے کو قتل کروا دیا۔ لڑکے، لڑکیاں نہیں، لڑکے قتل ہو رہے تھے، نو مولود جو دودھ پیتے ہوئے بچے تھے یا پھر چھوٹے تھے یا پھر ماں کے پیٹ میں جتنے بچے تھے۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ، بہرحال جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو فوراً فرعون بھی حکم دیتا تھا، نمرود بھی، دونوں کا حکم ایک جیسا تھا کہ حمل ضائع کروا دیا جائے، فیملی پلاننگ کرا دی جائے۔ جب اس واقعے کو میں پڑھ رہا تھا تو ایک پوائنٹ کی بات میرے دماغ میں آئی کہ جب ہزاروں بچے قتل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں کلیم اللہ بنا کر بھیج دیا۔ ہزاروں بچے جب قتل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں خلیل اللہ بنا کر بھیجا۔ مگر جب بچیاں دفن ہونے لگی، جب لڑکیاں قتل ہونے لگی، جب بچیاں زندہ درگور ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ بچے قتل جب ہو رہے تھے، رب نے کبھی موسیٰ کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، مگر جب بچیاں قتل ہونے لگی تو رب نے کہا گھبراؤ نہیں، اب تمہارا وقار بلند کرنے کے لیے، تمہاری عزت بتانے کے لیے، تمہارا مقام بتانے کے لیے اب کوئی کلیم اللہ اور خلیل اللہ نہ جائے گا، اب دنیا میں جائے گا تو حبیب اللہ جائے گا۔ یہیں سے عورتوں کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے عورتوں کا مقام بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بیٹیوں کا رتبہ بڑھایا ہے۔ مگر یہ آج کی خواتین، آج کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ جس نے بڑھایا ان کا رتبہ، جس نے دنیا کو بتایا ان کا مرتبہ، ورنہ دنیا کی نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کب کا ان کی ہستی مٹا دی جاتی۔ چونکہ عرب کی دھرتی پہ یہ تاریخ ملتی ہے کہ جس وقت نکاح ہوتا تھا اسی وقت نکاح سے پہلے عورت سے وعدہ کرایا جاتا تھا کہ تیرے پیٹ سے جتنی بچیاں پیدا ہوگی سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ بعد میں نکاح ہوتا تھا، پہلے اس بات کا وہ اقرار کرتی تھی کہ ہاں میں تیار ہوں۔ کس نے بتایا بیٹیوں کا رتبہ؟ کس نے دنیا کو سمجھایا عورتوں کا مقام؟
کل جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، کل تک جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، وہی اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعائیں مانگنے لگے، یا اللہ میرے گھر میں 5 5 4 4 بیٹیاں پیدا فرما دے۔ جب میرے آقا نے بیٹیوں کا مقام بتایا ہے، جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے اچھی جگہ رشتہ کر دے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں، تو وہی لوگ جو دفن کر رہے تھے وہ دعائیں کرنے لگے، کاش میرے پاس 1 نہیں 3 بیٹیاں ہوتی، کاش میرے پاس 3 نہیں 5 بیٹیاں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، نمرود نے خواب دیکھا، ہزاروں بچے کو قتل کرواتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کم عمر کی تھی، حاملہ ہوئی، پریگننٹ تھی، کسی کو پتہ نہ چلا چونکہ عمر کم تھی، اور عمر کم کیا تھی، رب کی مرضی کچھ اور، لوگ پتہ نہ کر پائے کہ یہ حاملہ ہے، یہ پریگننٹ ہے، کسی کو پتہ نہ چلا، ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ جب حمل کی مدت پوری ہوئی، بچہ پیدا ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوا، ہلکا ہلکا درد شروع ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سوچنے لگی کہ اب میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں، ابھی تک تو لوگ مجھے نہیں پہچان پائے تھے، میں چھپ کر تھی، اب تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اب تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اور جب لوگ جان جائیں گے تو میرے بچے کو بھی ہلاک کریں گے، مجھے بھی ہلاک کریں گے، کیونکہ میں ابھی تک چھپا کر رکھی تھی اس بات کو، آخر میں کروں تو کیا کروں۔ ایک راستہ اختیار کرتی ہے جو پہاڑیوں کا راستہ تھا، پہاڑیوں والا راستہ چنتی ہے کہ ادھر مجھے جانا ہے، درد شروع ہے ہلکا ہلکا، ایک خاتون ایک ماں ہی بتا سکتی ہے بچے کی ولادت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے اتنا لمبا راستہ طے کیا کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ طواف کر لیا ہوتا، اتنا لمبا راستہ طے کیا، وہ بھی ایسی پتھریلی زمین پہ، خود ہی عرض کرتے یا رسول اللہ اتنا گرم پتھر تھا، اگر اس پہ گوشت رکھا جاتا تو وہ کباب بن جاتا، ایسے گرم پتھر پہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر اتنا لمبا راستہ میں طے کیا، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا مجھ سے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بوقت ولادت، پیدائش کے وقت جو درد کے جھٹکے لگتے ہیں، سینکڑوں جھٹکے اس وقت لگتے ہیں، سینکڑوں جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں۔ وہ روایت الگ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر حج کرایا، پیدل حج کروایا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا حق، میری ماں کا حق جو میرے اوپر تھا وہ ادا ہو گیا؟ آپ نے یہی جواب دیا کہ ایک بھی جھٹکے کا حق ادا نہیں ہوا۔ بہرحال پیٹ میں درد ہے، راستہ چن رہی پہاڑیوں والا، جاتی ہے ایک جگہ کی تلاشی کرتی ہے کہ مجھے کہاں پہ بیٹھنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ میرے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے اس کی ولادت ہوگی۔ ایک چھوٹے سے گفے کو چنتی ہے، ایک چھوٹے سے غار کا انتخاب کرتی ہے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، اسی گفے میں اسی غار میں چلی جاتی ہے، جیسے ہی جاتی تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑا حسین و جمیل چہرہ، سبحان اللہ، کہ میرے پیٹ سے، میرے شکم سے جو پیدا ہوا ہے وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ آپ دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے، مگر دل میں ایک خوف رہتا ہے کہ اگر نمرود کو پتہ چل جائے گا تو وہ میرے بچے کو ہلاک کر دے گا اور مجھے بھی وہ تکلیفیں دے گا، اس لیے وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ بچے کو چھوڑ کر گفے کو، غار کے منہ کو پتھر سے ڈھانک دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے مکان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، دل پہ پتھر، غار کے منہ پہ پتھر رکھی تو ہے، دل پہ کون سا پتھر رکھی ہوگی؟ ابھی بچے کی ولادت ہوئی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب
किसी औरत के पेट में बच्चा होता है बहुत तकलीफ होती है। 2-3 महीने तक तो वो सही से खा पी नहीं सकती, कुछ खाती है तो उल्टी वगैरह होती है। उसके बाद जब बच्चे की रूह जब डाली जाती है तो पेट में तकलीफ होती है, और पेट में जब बच्चा बड़ा होता है तो ज्यादा खाने में तकलीफ, करवट बदलने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, कुछ भारी भरकम चीजें उठाने में तकलीफ, मुकम्मल 9 महीने एहतियात करने पड़ते हैं। सारी तकलीफें एक तरफ, मगर जिस वक्त लड़के की या लड़की की विलादत होती है, माँ की नजर पड़ती है कि मेरा बेटा या बेटी सही सलामत पैदा हो गई है, वो सारी तकलीफों को भूल जाती है, सारे दर्द को भूल जाती है, और माँ का चेहरा मुस्कुरा उठता है। उस वक्त माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जरा मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मेरी निगाहों के सामने लेकर आओ। सारी तकलीफों को भूल जाती है। कौन सा पत्थर दिल पे रखी होगी और वहां से जुदा हुई होगी। गार के मुंह पे पत्थर रखती है, अपने दिल में भी पत्थर रखती है और वहां से जुदा होती है। छुप छुप कर आती है और दूध पिलाकर फिर चली जाती है। एक मर्तबा जब आती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा, तो क्या देखती है कि मेरा बेटा उंगली को, शहादत की उंगली को चूस रहा है और उंगली से दूध का चश्मा जारी है इसमें। उंगली से दूध का चश्मा जारी। नबी है ना, अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ है, करामत देखिए। यहीं से सबक मिलता है कि और इंसानों का मकाम और है, नबियों का मकाम और। उंगली से दूध का चश्मा जारी है, वो कादिरे मुतलक है रब्बे कायनात। वो चाहे तो पत्थरों से बच्चा या बच्ची पैदा कर सकता है, वो चाहे तो दरख्तों से दूध निकाल सकता है। कादिरे मुतलक। जैसे ही आपकी निगाह पड़ी कि उंगली मेरा बेटा चूस रहा है, उंगली से दूध निकल रहा है, आपने जैसे ही देखा, हैरत में देख ही रही थी कि आपने पूछा क्या हाल है अम्मी, और ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो चंद दिन इनकी उम्र है और ये बोल रहे हैं, ये मुझसे बातें कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। इतने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, अम्मी आपका रब कौन है, आपका रब कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा समझ ना पाई, रब का माना यानी कफील भी होता है, पालने वाला भी होता है, ख्याल रखने वाला भी होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जवाब देती है कि आपके अब्बू यानी मेरे शौहर मेरा रब है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगला सवाल करते हैं, फिर अब्बू का रब कौन है। तो खामोश हो जाती है और दौड़ते हुए वहां से जाती है अपने शौहर के पास कि इनकलाब बर्पा हो गया। जिस बच्चे से बचने के लिए नमरूद ने हजारों बच्चे को कत्ल करवा दिया, वो बच्चा मेरे पेट से पैदा हो चुका है, कोई और नहीं, मेरा लख्ते जिगर ही है। का कैसे पता चला, का ऐसी बातें की उन्होंने, और अभी चंद दिन की उम्र है, वो कलाम कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू ने कहा अपनी बीवी से कि अभी इसको राज ही रखना, किसी से ना बताना, किसी से ना। अल मुख्तसर बताया जाता है कि जितने बच्चे महीनों में बढ़ते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में उतने बढ़ते थे। अभी चंद ही साल आपकी उम्र थी, आप आते हैं और अपने चचा आजर के पास आकर के बैठ जाते हैं, और आप के जो चचा आजर थे वो भी बुतों को पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाते थे। आप पूछते हैं चचा ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसका तराश कर, इसको तराश कर बुत बनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, एक अल्लाह की इबादत कीजिए। उस वक्त वो झुंझला गया और फौरन नमरूद के पास ये खबर भिजवाया कि एक बच्चा मेरा भतीजा पैदा हुआ, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में यहाँ से गुफ्तगू आपको समाप्त करनी है, वक्त बहुत ज़्यादा